خواب میں ایک بزرگ تشریف لائی اور انہوں نے کہا آمینہ مبارک ہو تجھے۔ میں نے کہا آنے والے یہ بتا میری تو راتیں رو کے گزرتی ہیں، دن رو کے گزرتے ہیں، مبارک کس بات کی دینے آئے ہو؟ کہا میں اس بات کی مبارکباد دینے آیا ہوں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میلاد ہے میرے نبی کا، یہ آدم کر رہا ہے کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ کہنے لگی بابا میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ کہا مجھے نہیں جانتی، مجھے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے، مجھے آدم کہا جاتا ہے۔ کہتی جس دن پہلے دن آدم آئے مبارکباد دی، میں صبح اٹھی نا میرے ماتھے پہ پسینہ، کہتی میں نے ہر دن کی طرح یوں صاف کیا، کہتی بس صاف کرنا تھا میرے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آنے لگ جاتی، مشک کی خوشبو آ رہی ہے، حیرت نہیں ہوتی ہے؟ کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے، عام انسان کی طرح نبی تشریف لائے، سنیچر تو پیدا ہو پورے محلے میں بدبو آئے، تیرے ابا کی شکل دیکھ کے پتہ چل جائے یہ اس منحوس کا ابا ہے، اور تو کہہ رہا ہماری طرح۔ دیکھ میرا نبی کیسا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے، محدث دہلوی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نبی کی امی سیدہ آمینہ فرما رہی ہیں کہ جب ماتھے پہ میں نے پسینہ صاف کیا میرے کپڑے سے خوشبو، اب چونکہ بیوہ کو خوشبو نہیں لگانی تھی میں ڈر گئی، میرے دوپٹے سے خوشبو آئی تو زمانہ کیا کہے گا، میں دھونے کے لیے دوڑی، جب میں نے پانی ڈالا تو کہتے دوپٹے کی خوشبو ختم کرنی تھی، جو پانی دوپٹے سے نکل رہا تھا اس پانی سے خوشبو تھی، جس زمین پہ لگ رہا تھا اس زمین پہ خوشبو تھی، کہ میں نے دھونا چھوڑ دیا، دوپٹہ سمیٹ کے رکھ دیا، جیسے جیسے دن گزرتے گئے مبارکبادیاں ملتی رہی، انبیاء آتے رہے مبارکبادی دیتے رہے، کہتے پھر وہ دن گزرتے گئے، کہتے جب کئی مہینے گزر گئے ایک دن ایسا ہوا کہ خوشبو میرے گھر سے نکلی، آنگن میں پھیلی، آنگن کو پار کیا، پڑوس میں گئی، پڑوس کی حدوں کو توڑا، محلے میں پھیل گئی، میں خوشبو چھپا رہی تھی لیکن خوشبو آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ یہاں تک کہ باتیں ہونے لگ گئی، آمینہ بڑی عجیب خوشبو لگاتی ہے، بات چلتے چلتے عبد المطلب تک آ گئی، عبد المطلب گھر آئے، آمینہ بیٹی سنا ہے تو خوشبو لگایا کرتی ہے، کہا ابا نا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کہا اگر خوشبو نہیں لگائی تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کیسے آتے ہیں، کہتی ہیں ابا جی سچ یہ ہے میں کوئی ادھر نہیں لگاتی ہوں، حقیقت یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں اس کی خوشبو سے مہک جایا کر۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں میلاد بیان کو بہت تیزی میں بیان کر رہا ہوں، کہتی ہیں کہ میری بات نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے جو میرے شکم میں آیا ہے، میں گلیوں سے گزروں تو گلیوں سے خوشبو آتی ہے، مسکرانے لگے، بیٹی اور بھی کوئی بات؟ کہا ابا اور بھی تعجب خیز بات ہے، کہا کیا کہ ایک دن میں صحن میں ٹہل لگی تھی، میں نے کنکر اٹھایا، میں نے کہا پھینک دو چوب نہ جائے، کہتی جب میں نے ہاتھ لگایا، یہ نبی نہیں نبی کی امی کہہ رہی، کون نبی کی؟ بولے ذرا کون؟ نبی کی امی کہہ رہی ہیں، نبی نہیں کہہ رہے، نبی کی امی کہہ رہی ہیں، کہہ رہی وہ کنکر میں نے اٹھایا میں چاہوں کہ پھینک دوں، کہتی ہیں جب ہاتھ لگایا نا تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگے، موم کی طرح، کہتی میرے منہ سے جملہ نکلا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ پتھر پگھل رہا ہے، کنکر پگھل رہا ہے، کہتی اتنا کہا نا وہ کنکر بولنے لگا، اس نے کہا آمینہ یار کو تو آنے دے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں، جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے پتھر پگھلنے لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کھل کر مجھ سے بولا، کہتی میرے ساتھ مسکرانے لگ گئے۔ آمینہ اور بھی بات ہے نا، اور بھی کہاں ابا اور بتاؤں کہا کیا، ایک دن میں سو رہی تھی مجھے پسینہ آیا نا، اچانک میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، جب جھونکے آئے میں نے مڑ کے دیکھا یہ ہوا کدھر سے آ رہی، موسم میں تو ہوا نہیں ہے، کہتی جب مڑ کے دیکھا نا تو دو خوبصورت پریاں، ایک دو خوبصورت چاند جیسی چہرے والی شہزادیاں میری کمر کے پیچھے پنکھے سے ہوا کر رہی، میں نے کہا کون ہو جی، ادھر کدھر سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے، کہا تمہیں مکے میں تو نہیں دیکھا، کہا دیکھ بھی نہیں سکتی، کہا کیوں، کہا ہم مکے سے نہیں ہم تو رب کی جنت سے آئے ہوئے ہیں، جنت سے کہا ہاں، کہا کیوں، کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا، رب نے حکم دے دیا میرے محبوب کی ماں کی جا کے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے پیش کیے جائے، اللہ اکبر۔ نبی کی امی کہتی ہے ابا یہ بھی ہوا، کہا اور کچھ، کہا ہاں اور بھی ہے، کہا کیا، توجہ ہے سن لیں گے ذرا پانچ، جتنے سننا چاہتے ہیں ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے ماشاءاللہ اب تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے، یا رسول اللہ، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے آپ کو آپ کی شہزادی کا واسطہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ کہتی بیٹی اور بھی کچھ، ہاں ابا اور بھی کچھ، سنیں دیکھو وہ فجیتا خور بھی یاد رکھنا، نبی ہماری طرح، اور میرے نبی کی شان بھی سننا، میلاد والوں مبارکباد کے لائق حضور کی میلاد کر رہے ہیں،
मुबारकबाद खिलाए। कहती है अब्बा जी रात को ना होता ये है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई? और वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ मेरा, अभी है मेरे पास वक्त, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़े हल्के से आमीन कह रहे, दिल भरा रखा है ना, बढ़ा रहे तो है ना सारे लोगों को। बेटी और कुछ? हाँ, कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है आमीना पानी भर ला, ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती खड़ी रहती हैं, बेटी क्यों? तो जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब? अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती हैं, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम? अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती है, फिर मैं पानी भरती हूँ और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है, पानी बोलता है। हाँ अब्बा पानी नहीं। जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ। तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते? अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो? कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती हो? कहा जी अब्बा समझ भी लेती हो। अब जब इतनी बात कही कहते हैं बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो? कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त, रास्ते के पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। कहा अब्बा क्या मतलब? का एक दिन तुझे रोते देखा, हरम में गया, मैंने खिलाफे काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती है फिर वक्त गुजरता गया, वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप? सजाए थे भाई? बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि नहीं? लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नियों की, है ना? सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह, मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा वो जलसे में आया ही क्यों था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते हैं मालिक जन्नत तो कहते ही सजी सजाई जगह को। फरमाया नहीं और ज्यादा सजाओ ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया है जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। जन्नत सजाई गई, फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की, और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कि जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों आ जाओ। चारों आगे मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ता लेके आमीना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमीना की चौखट पे मालिक करना क्या है? पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबाद ही पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमीना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता।
بچے کی ولادت کا وقت ہے، 4 عورتیں مکے کی بھی میرے پاس ہوتی، آج میں تنہا نہ ہوتی۔ کہتی شوہر کی جدائی کا غم، یہ رلانے لگا۔ کہتے بھی آنسو آنکھ سے نکل کے رخسار تک آیا تھا کہ اچانک میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی۔ فدخل ثلاث النسوہ، 3 عورتیں گھر کے اندر داخل ہوئیں، ان کے قد کھجوروں کے برابر تھے، چہرے چاند سے زیادہ روشن تھے۔ کہتی میری چاروں طرف آ کے بیٹھ گئیں، 4 تھیں، ایک روایت میں 3 بھی گئے 4 بھی گئے۔ کہتی 4 عورتوں کو میں نے دیکھا، آ کے بیٹھی، میں نے کہا کون ہو؟ ایک کہتی ہمیں نہیں پہچانا، کہا بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ ایک نے کہا مجھے حوا کہا جاتا ہے، دوسری نے کہا کہ مجھے مریم کہا جاتا ہے، تیسری نے کہا مجھے اسماعیل کی امی ہاجرہ کہا جاتا ہے، چوتھی نے یہ کہا مجھے نہیں جانتی ہو، مجھے فرعون کی بیوی آسیہ کہا جاتا ہے۔ کہا آئی کس لیے ہو؟ کہا مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کہا کس بات کی؟ کہا تو نصیبوں والی ہے، تیری گود میں نبیوں کا ایمان آنے والا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک تیری گود میں نبیوں کا امام آنے والا۔ فرماتی وہ مبارکباد دے کے چلی گئی۔ کہتی پھر خیال ہوا کاش کوئی تو عورت ہوتی جو میرا من بہلاتی، جو ہمت بڑھاتی۔ کہتی اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلی، وہ روشنی سر کی طرف سے آ رہی تھی، میں نے مڑ کے دیکھا نا، ایک چاند سے چہرے والی خاتون کھڑی ہے۔ میں نے کہا کونو جی، ادھر کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی آمینہ ہم زمین سے نہیں، ہم تو جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا کون ہو؟ کہا جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ آئی کیوں ہو؟ کہا رب نے تیری دایا بنا کے بھیج دیا ہے، تو جو روئی تھی تنہا ہے، اکیلی ہے، کوئی نہیں ہے۔ کہا تیری خدمت کے لیے میں ہوں آمینہ، بتا خدمت کیا کرنی ہے؟ سیدہ کہتی ہے مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آسمان کے ستارے اتنے قریب میرے آنگن میں آ گئے، مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ ٹوٹ کے نہ گر جائے۔ او وہابی جی، او دیوبندی جی، او سہارنپور والوں، او تھانہ بھون والوں، لگاؤ فتویٰ خدا پہ، یہ تو آسمان پہ چمکتے تھے، آج نیچے کیوں آ گئے؟ مشیت کا نقیب کہتا ہے لگائے آسمان پہ تھے، لیکن آج محبوب آ رہا ہے، نیچے اتار کے بتا دیا آج کی رات کی جیسی کوئی رات نہیں بنائی گئی۔ اللہ 12ویں شب میں تارے نیچے اتار دے، پیٹ میں درد نہیں ہوتا، تم 2 چراغ جلا لے، آگ لگ جاتی ہے۔ توجہ ہے نا سارے لوگ؟ کہتی ستارے نیچے آگے میں ڈر گئی۔ کہتی پھر میرے گھر میں پرندے آئے اتنے خوبصورت، کہتے کچھ پرندے ہرے رنگ کے تھے، سرخ چونچے تھی، کچھ ایسے تھے رنگ فرشتوں کے، ان کے پرندوں کے سرخ تھے، چونچے ہری تھی، ان کی چونچوں میں موتی تھے، موتی تھے موتی۔ کہتے میرے بستر پہ ڈالے، میرے آنگن میں ڈالے، میرا گھر نورون علی نور ہو گیا۔ ادھر کی تیاری، ادھر دیکھو جبریل کو حکم دیا لے کے چلے جاؤ ایک ایک لاکھ فرشتہ آ رہے ہیں۔ کہہ رہے مالک اجازت ملی، آنے لگے تو سنو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ آگے اسرائیل رک گئے، تم نہیں گئے؟ مالک تھوڑی سی کلیئر کرنی ہے ایک بات۔ کہو کیا بات ہے؟ کہا مالک ڈیوٹی بڑی سخت ہے، مجھے تو نے ملک الموت بنایا، اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ میری ڈیوٹی اتنی سخت ہے کہ موت نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی نہ بعد میں آ سکتی، میں چلا گیا میری ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ آج بھی مجھے کتنے بچوں کو ماں کی گود سے لینا، کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا، کتنے بچوں کو یتیم کرنا، کتنے گھروں کا سہارا مجھے اجاڑنا۔ مالک بتانا میں گیا ڈیوٹی کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا ملک الموت جانتے ہو کہ نہیں؟ کہا کیا رب جلیل بتانا۔ رب نے فرمایا سنو، جب تم کسی ماں کا لال لاتے ہو تو ماں تڑپا کرتی ہے، کسی بچے سے باپ لے کے آتے ہو تو بچے دیواروں سے لگ کے روتے ہیں، کسی گھر کا سہارا لیتے ہو تو بیٹیاں تڑپتی ہیں، کسی عورت کا سہاگ لے کے آتے ہو عورتیں رویا کرتی ہیں۔ جانتے ہو ملک الموت آج ہمارا محبوب آنے والا ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کسی کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے، اس لیے جاؤ، آج ہم نے مرنے والوں کو زندگی بخش دی ہے، اور ہم نے تم نے محبوب کی خوشی میں تمہاری بھی چھٹی کر ڈالی۔ آج مرنے والوں کو بھی زندگی کی خیرات ملی۔ اور محدثین فرماتے جس دن حضور آئے اس سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے رب نے ساری ماؤں کو بیٹے ہی عطا کیے تھے۔ محبوب کی خوشی نے رب نے پوری کائنات میں بیٹے بانٹ دیے۔ مولوی بریانی بانٹ دے تو کہتا ہے اللہ نے تو بیٹے ہی بانٹ دیے، پوری کائنات کو بیٹوں کا تحفہ دیا رب نے۔ کتنے دن تک؟ 1 سال تک بیٹے ہی ملتے رہے سب کو۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بات ختم کرنے لگا ہوں بس۔ کہتی ہیں نا پھر سارے فرشتے آ گئے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں مالک اکیلے اکیلے جانا؟ کہا نہیں آج جلوس لے کے جانا ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے جانا۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔
ادھر کہتی ہیں، فرماتی ہیں نا، پھر میری بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، ایک پیالہ پیش کیا گیا، تھا کیسا؟ کہتی ہیں شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ کہتی میں نے گھونٹ پیا، کہتی ہیں جب گھونٹ پیا میرے دکھ تکلیفیں ساری ختم ہو گئی۔ فرماتی ہیں فخرج منی نور، پھر میرے بدن سے نور نکلا۔ حیرت کی بات ہے نا، نبی کی امی تو کہتی ہیں میرے بدن سے نور آیا ہے، وہابی کہتا نبی ہماری طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا غلط کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہتی پھر نور نکلا، وہ کہتی جب نور آیا نا میں نے دیکھا میرا شہزادہ کیسا ہے، دیکھوں تو صحیح، ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا کیسا ہے، آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، کان کیسے، کہتی میں نے بھی دیکھنا چاہا۔ کہتی جب لما نظر تو، جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہتی مقہولن، پہلی نظر میری اس کی آنکھوں پہ پڑی تو میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مدہونن، بالوں میں تیل لگائے ہوئے ہیں، مغسولن، غسل کر کے آ رہے ہیں، معطرن خوشبودار پیدا ہو رہے ہیں۔ فرماتی ہے طاہرن، پاک صاف آ رہے ہیں۔ کہتی مقصورن، ناف کٹا ہوا ہے، مختونن، ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اگلی بات کہتی ہے آتے ہی میرے لال نے کانا ساجدہ، سجدے میں سر رکھا، میں نے کان لگا کے سنا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب قبلی امتی، رب قبلی امتی۔ جمیل قادری کہتے ہیں رب قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و ہے جی۔ رک کے آخری بات کہہ کے بات ختم کر لوں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی یہاں سے آگے کی بات پھر بیان کریں، لیکن شرط یہ بھائی ٹائم سے نمبر دو، 11 بجے مائک دے دینا اور 12 بجے اپنا لینا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کبھی ٹائم سے گفتگو ہوگی۔ حضور تشریف لائے، کائنات مسکرانے لگی، باتیں بہت سی ہیں، حضور آ گئے، حضور آئے، ادھر میرے حضور نے سجدے میں سر، ادھر کعبہ جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ، زور سے، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیوں جھک گیا کعبہ، یہ کیوں آ گیا رکوع میں، کیوں سجدے کی طرف دوڑا؟ آواز آتی بریلی سے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور آئے، کائنات مسکرانے لگی۔ حضور محدث دہلوی فرماتے ہیں جس زمین پر حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ جس محلے، جس بستی میں حضور کی ولادت ہوتی ہے نا، اللہ 1 سال تک اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اتنی بڑی برکتیں حضور کی ولادت کی تذکرے کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس بار گزر گئی ہے، آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ توفیق دے اگلی بار گھر سجائے نا تو صرف اپنا نہیں سب کا سجنا چاہیے۔ یہی میلاد والے کا پیغام ہے، سب کا گھر سجنا چاہیے۔ تو نے 5000 کی لائٹنگ کی ہے نا تو 2000 کی اتار کے غریب بھائی کی چوکھٹ پہ ڈال دے کہ یار حضور صرف میرے نہیں تیرے بھی تو ہیں نا، تیرے بھی آنگن میں حضور کی آمد کی خوشی لگنی چاہیے۔ اور ایسا نہیں کہ رک جا تیرے سے اچھا کر کے سجاؤں گا، وہ ساری لڑی اور ٹمٹما رہا انہیں، اس میں ثواب نہیں گناہ ملے گا۔ کسی کا دل توڑ کے میلاد نہیں منانا ہے، دل جوڑنے کے لیے میلاد منانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ اور حضور کی ولادت کا دن آئے نا، میٹھا تقسیم کرو، لنگر کرو، کھلاؤ، ذات مت دیکھو، برادری مت دیکھو، کھلاؤ، تاکہ دنیا غیر مسلم بھی کھا کے جائے نا اس سے کہ یار کھا لے آج، نہ پوچھ، تاکہ اسے پتا چلے جب ان کا میلاد آتا ہے نا تو سب کا پیٹ بھرایا جاتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ، لیکن یہ تبھی کریں گے جب اپنوں کو کوٹ کچہری اور کیس سے فرصت ملے گی، ہے نا؟ یہ جھگڑے بھگڑوں سے نکلو، تمہیں کوٹنے کے لیے اور لوگ کافی ہیں، آپس میں کیوں مرے جا رہے ہیں؟ وقت ہوتا میں اس ٹاپک پہ بھی بات کرتا، بس اتنا سمجھ لو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ ٹھیک ہے جی، اپنی تعلیم بھی مضبوط کیجئے اور اپنی قیادت بھی مضبوط کیجئے۔ آپ کی تعلیم بھی کچی ہے، آپ کی قیادت بھی کچی ہے، آپ دونوں چیزوں پہ مضبوطی سے کوشش کریں۔ علم کی ذمہ داری ہمارے علماء لے رکھے ہیں،
اور قیادت کی ذمہ داری یہ ذمہ دار لوگ جانے کیسے کریں گے. بہرحال ہماری قیادت بھی مضبوط ہونی چاہیے اور ہمارا ہر اینگل سے مسلم قوم کا ایک ایک بندہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمیں اتنا دے دیا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. ٹھیک ہے, سب کچھ اللہ نے دیا تو اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم تعلیم پہ بھی دھیان دیں گے, تربیت پہ بھی دھیان دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کمیٹی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہماری تمام مسلمان بھائیوں کو مولا کریم ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. بالخصوص مولا فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. اور ہمارے مولانا راشد رضا مرکزی صاحب, انہوں نے ایک واقعی ایک بہت بڑا کام اپنے سر لیا گئے. یہ ایک یوں کہیں کہ یہ کئی تنظیموں کا کام تھا جو اکیلے اس مرد مجاہد نے شروع کیا ہے.